چلنے والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم مدنی زندگی دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، سب سے پہلا مارکا جس میں حق و باطل ٹکرائے تھے وہ بدر ہے۔ بدر اسلام کا ایک بنیادی جو ہے نا وہ سنگ میل تھا جہاں سے اسلام کی تاریخ بنی۔ ایک طرف پوری فوج کھڑی ہے، مسلح فوج، فل اسلحہ ہے ان کے پاس، پوری تیاری ہے، 1000 آدمی ہیں جن میں 300 گھوڑے پہ سوار ہیں، 700 تلوار والے ہیں، باقی نیزے والے ہیں، اور جو ان کے اپوزٹ ہے وہ صرف 313 ہیں۔ یہ 313 بغیر تیاری کے نکلے ہوئے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں ہے، نہ تیار، انہیں پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہونی ہے، اور ایک دم جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس غزوے میں کچھ اوپر 300 سے کچھ اوپر تھے جن میں سے مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے، اور پھر انصار میں سے 41 قبیلے اوس کے تھے، باقی خزرج کے تھے۔ اس لشکر میں غزے کا نہ کوئی خاص اہتمام تھا، نہ کوئی تیاری تھی۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، کیونکہ ان کی تو کوئی جنگ کی پلاننگ نہیں تھی، کوئی تیاری نہیں تھی، مینٹلی پریپیئر بھی نہیں تھے۔ ایک اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا۔ تینوں حضرت اپنی باری باری پر سوار ہوتے تھے اونٹ پر۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہل جو ہے نا وہ ابن مکتوم کو سونپی گئی تھی، لیکن جب نبی مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا، علم دیا گیا، جھنڈا، اور انصار کا جو علم تھا وہ سعد بن معاذ کو، اور جنرل جو ہے وہ کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا۔ یہ تھا ٹوٹل، اور پورے لشکر میں صرف یہی 2 بزرگ تھے شہ سوار، بس یہ ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں تھیں، 100 تلوار اور 8 تلوار۔ کیا مقابلہ ہے کہ ایک طرف 100 تلوار ہے اور ایک طرف صرف 8 تلواریں ہیں۔ ایک طرف جو ہیں وہ گھوڑے ہیں 300 اور ایک طرف صرف 3 گھوڑے ہیں، تو ان کا کیا مقابلہ تھا۔ پھر اللہ نے اسی طرح فرشتوں سے مدد کی تھی ان کی غزوہ بدر میں، اور 300 گھڑ سوار تھے اور 2 گھڑ سوار، مطلب ایک لشکر میں 300 گھوڑوں پر سوار ہیں آدمی، اور ایک لشکر میں صرف 3 جو ہے وہ 2 گھوڑے بس، اور 60 اونٹنیاں۔ یہ کل سامان جنگ بدر کی لڑائی کا کل سامان جنگ ہے، اور 1000 مسلح ہے زمان کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے، ان کو تو نے مار دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سجدے میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ فوج ہے، نہ ہتھیار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سجدے میں دعا کریں کہ یا اللہ تو نے ان کو مار دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ صرف 313 لوگ تھے اور وہ سارے وہی تھے جو مسلمان تھے۔ اور الفاظ بدر کے صحابہ کی عظمت کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا نبی ان کو اتنا اونچا مقام دے رہا کہ اگر یہ مٹ گئے تو بھی تیرا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ ایسے بنیادی لوگ تھے، اور اس دن جو روئے ہیں نا اور اللہ سے جو مانگا ہے، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، ادھر سب نے بھی مانگا، سب مانگ رہے ہیں یا اللہ تو ہی کرے گا، تو ہی کرے گا، تو اللہ نے کہا لبیک لبیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرماتے ہیں کہ میرے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، کافر 1000، فرشتے بھی 1000۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی جب انہوں نے دعا مانگی کہ تم فکر نہ کرو، میرے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، کافر بھی 1000 ہے، فرشتے بھی 1000 ہے۔ یہ بات سمجھائی، کہا فرشتوں کو نہ سمجھنا کہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے، کام اللہ ہی کا ہوتا ہے، کام اللہ ہی بناتا ہے، کام اللہ ہی کرتا ہے۔ دوسری مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے نیند دے دی، سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ تیسری مدد کیا آئی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے نیند اتاری، تیسرا اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی، شیطان کے وسوسے دور ہو گئے اور استقامت دی، قدم جم گئے، حوصلہ ہوا ان کو، مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر 5ویں مدد یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ فرشتے آتے تھے ہمیشہ لیکن لڑتے نہیں تھے۔ جنگ بدر وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کی گردنیں کاٹنا، ان کے ہاتھ کاٹنا، فرشتوں کو یہ کہا، اور وہ انسانی شکل میں تھے اور پھر وہ آ کے اس طرح کرتے تھے کفار کے ساتھ۔